وہ مسلمانوں اللہ کرے ہماری اس آواز کو ان نادانوں کے پاس تک پہنچا دیا جائے جنہوں نے اسلام کا سہارا لے کر یہ گندی سازش کی ہے، یہ ظلم کا ننگا ناچ ناچا ہے، یہ ظلم کا میدان گرم کیا ہے، یہ خون سے کشمیر کی زمین کو لہولہان کر دی گئی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کو عذاب بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی اس مکے میں داخل ہو رہے ہیں، سارے ظالم ظلم کرنے والے میرے نبی کے سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میرے نبی کا پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا سوال کیا معلوم؟ یہ اخلاق کو پیدا کرو برادران۔ ظالم سے لیا، شاعر کیا کہتا ہے؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت۔ کیا کہا؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ارے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار ہی سے مارا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ مکے والو ماذا تظنون انی فاعل بکم، ذرا مجھے بتاؤ آج میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ برادران، میں اور آپ ہوتے تو میری اور آپ کے اخلاق، وہ ظلم جو 13 سالہ زندگی برادران اللہ کے نبی کو خوشی سے جینے نہیں دیا تھا، مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان؟ لوگوں نے کہا، کریم ابن کریم، تم بڑے مہربان ہو اور مہربان باپ کے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، وہ لوگوں تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب جا سکتے ہو، آج تمہیں کسی قسم کی پکڑ نہیں کی جائے گی، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا سبق دیا جی، کیا سبق دیا۔ اللہ کے بندو، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم مظلوم کمزور لوگوں کو مار رہے ہیں، کمزور لوگوں کو پریشان کرنے کے پلان بن رہے ہیں۔ کوئی جذباتی نوجوان ایسا بھی نکلا، جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا۔ استغفر اللہ۔ جذبات میں آ کر اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ خیر کا معاملہ کرے، لیکن اسی سرزمین کشمیر میں کچھ مسلمانوں نے وہ اخلاق پیش کی جنہوں نے مظلوم مسلمان جو اوپر تھے اپنے اپنے مقام پہنچانے کے لیے اپنے سواریوں کو لا کر کے لگا دیا، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ ان میں سے ایک نوجوان، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو، اس کا نام محمد علی یا خالد تھا، کچھ لوگوں کو بچاتے بچاتے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ لبے قلزم کو ساتھ دینے والے، میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں، عطا کر ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، امین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت اور جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وہی اللہ ہے، نہیں تھوڑا کم کر دیجئے، اس کو کم کر دیجئے جی، آپ آرام سے بیٹھ جائیے، اور تھوڑا کم کر دیجئے، اس کو اور کم کیجئے۔
وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر اور حاکم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی باغ ڈور ہے۔ وہی کائنات کو چلاتا ہے، اسی کا حکم ہے میں اور آپ ہزاروں گناہوں کے بعد زندہ ہیں، اور اسی کے فیصلے ہوتے ہیں ہمیں دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ برادران، تقریباً سال 1.5 کے بعد جمعہ کا موقع ملا ہے، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بات رکھا ہوں اور آج بھی رکھنا چاہوں گا، برا مت سمجھنا میری بات پہ۔ اللہ کے بندو، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ بڑا افضل دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ کا بندہ کئی ہزاروں نیکیاں کما کر یہاں سے نکل جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، قدم قدم اسے نیکیاں مل رہے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھتا ہے، جہاں جگہ ملے وہ مکمل امام کے درس سے مستفید ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو کے اپنے گھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بے شمار فضیلتیں بتائی ہیں، شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے، لیکن پھر سے میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، بڑا بدنصیب ہے وہ اللہ کا بندہ، اپنے گھر سے نہا دھو کے نکلتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، عطر ملتا ہے، سر پہ تیل لگاتا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر آتا ہے، اور اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد برا مت سمجھنا، کسی کو آگے کسی کو پیچھے جانے کے بارے میں اشارے کر رہا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے اس بندے کو جمعہ کے دن بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ایسا نہ کریں، کسی کی آخرت کو بناتے بناتے ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ یہ جو نیکیاں ہیں نا برادران، یہ نیکیوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی، آپ کو معلوم نہیں۔ ایک ایک نے انشاءاللہ بھی موقع ملا تو میں جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ایک نیکی کی اہمیت ایسی ہے، انسان کی نظریں اپنے گھر والوں کی طرف اٹھتی ہیں، شاید اس سے کچھ مدد مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ نہیں، اللہ کے بندو، دنیا کی دولت سے زیادہ نیکیوں کی جمع کرنے کی فکر کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بدہو درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لا محدود درود و سلام ہو، اللہم صلی و بارک علیہ۔ برادران محترم، میں گھر سے جو نکلا ایک الگ موضوع لے کر کے نکلا تھا، یہاں راستے میں آتے آتے مجھے اپنے موضوع کو بدلنا پڑا، کیونکہ یہاں کے چند لوگوں کا یہ حکم سمجھتا ہوں، اور میں اس کو بہتر بھی سمجھا کہ بات یہ تھی کہ آج کا جمعہ اکثر سلفی مساجدوں کے اندر ایک موضوع پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، وہ موضوع ہے ظلم کیا ہے۔ ظلم پر آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے درمیان لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ بولنے اور سننے کے ساتھ ساتھ مالک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران محترم، اہل علم نے ظلم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ظلم کی تقسیم 3 طریقے سے ہے۔ ایک ظلم ہے، اللہ اکبر، اللہ کا بندہ، الظلم بین الناس و بین اللہ۔ پہلا ظلم انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ غور کرنا برادران، اگر اس ظلم پہ بولتے چلیں تو آج کی جمعہ کی بات تو نہیں کرتا،
کئی جمعہ گزر جائیں گے، انسان اللہ پہ ظلم کرتا ہے. وہ رب جس نے انسان کو سب کچھ دیا، یہ چمکتی ہوئی آنکھ اس رب نے دی، یہ بولتی ہوئی زبان اس رب نے دی، یہ سنتے ہوئے کان اس رب نے دیے، یہ دھڑکتا ہوا دل اس رب نے دیا. زمین کے اوپر ہزاروں پاگل ہمیں ملیں گے، یہ خوبصورت سا دماغ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. ہزاروں لنگڑے ہمیں ملیں گے، یہ مضبوط پیر اللہ نے دی، یہ ہاتھ مضبوط اللہ تعالیٰ نے دی، یہ صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں خود رب العالمین نے بیان فرمایا. وہ میرے بندو، تم میری نعمت کو گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے. ہزاروں نعمتیں. اللہ سبحانہ و تعالی ایک جگہ پر جھنجھوڑ کر کے فرماتا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. جھنجھوڑ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے. برادران کے کیا بیان فرمایا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک معمولی حقیر منی کا قطرہ نہیں تھے جو مادر رحم میں ٹپکائی جاتی ہے؟ ہم نے اس پانی کے قطرے سے علقہ بنایا، مضغہ بنایا، اس پانی کے قطرے سے خون کا لتھڑا بنایا، تمہارے گوشت کو بنایا، تمہارے ہڈیوں کو بنائی. وہ ہڈیاں جتنی بڑھنی تھی اتنا بڑھا کر کے رکھا، تمہارے جسم کو سجا کر کے رکھا. وہ آدم کے بچوں، تم مرد ہے تو ہم نے تمہارے لیے عورت بنائی، تم اگر عورتیں ہیں تو ہم نے تمہاری راحت کے لیے مردوں کو بنائے. اتنی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے چلتا ہوں. برادران، اسی بات کو لے کر کے کہوں گا، اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. یہ ہے ظلم، یہ ہے ظلم. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کے زبانی بیان فرمایا، وہ میرے بچے، وہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم. لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم. برادران محترم، ذرا غور کر کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی خدمتیں چلتی ہیں، ہم ہزاروں بار اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی غلط چیز سننا ہمارے کان برداشت نہیں کرتے، اس کے بارے میں کوئی بات سننا ہمیں پسند نہیں آتا. اس کی چھوٹی سی مدد ہمارا دل اس کے حوالے کر بیٹھتے ہیں. وہ رب کائنات جس نے ہمیں اتنا خوبصورت انسان بنایا، ہم نے اس ذات کے ساتھ کیا نہیں کیا، غور کرنا. برادران، ہزاروں شرک آج ہمارے اندر. میری ماں اور بہنیں، آپ کی خدمت میں ایک بات رکھ کے آگے بڑھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آج مجھے کسی اور ظلم پہ روشنی ڈالنی ہے. برادران محترم عزیزان، میری ماں اور میری بہن، غور کرنا. میں نے جیسے ہی آپ کے سامنے فرمایا، رب کائنات بیان کرتا ہے تم ایک معمولی منی کا قطرہ تھے، پانی کا بوند تھے، اس پانی کے بوند سے خون کا لوتھڑا بنایا، گوشت کا گوشت بنایا، جو اس گوشت کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، اسی پانی کے قطرے سے چمکتی ہوئی آنکھ دی، اسی قطرے سے سنتے ہوئے کان بنائے، اسی قطرے سے تمہاری میٹھی زبان بنائی، اسی قطرے سے آسمان پر اڑنے والے تم جس کو پلین بناتے ہو وہ دماغ ہم نے عطا فرمایا، وہ مضبوط پیر ہم نے تمہیں دیے، اسی پانی کے قطرے سے تمہارا خوبصورت ڈھانچہ ہم نے بنایا. جیسے ہی رب کریم نے سب کچھ بنا کر کے دے دیا، وہ آدم کے بچوں ذرا غور کرنا، وہ ہوا کی بیٹیوں ذرا غور کرنا، کیا ظلم کیا ہم نے. جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا، رب العالمین 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انداز میں اس کی پرورش کرتا رہا. جیسے ہی دنیا میں آیا، وہ کاجل کا محتاج بن گیا. استغفر اللہ. کیا کرتی ہے خاتون؟ کاجل اس کی کن پٹی پہ لگاتی ہے، کاجل اس کے تلووں پہ لگاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یقین کرتی ہے کہ اس کے اوپر آنے والی نظر کو ایک کاجل دفاع کرے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ.
چھوٹے چھوٹے دھاگے اس کے معصوم سے پیروں میں، اس کے ہاتھوں میں مسلمان باندھ رہی ہیں، کیونکہ دھاگے اس کا خیال رکھے گی، یا نہیں تو کوئی تعویذ اس کے گلے میں لا کر کے لگا دی جاتی ہے۔ تفصیلاً بتاتے چلیں، بڑی لمبی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ کا اختیار کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر، کاش ہماری ملت اس کو سمجھ بیٹھتی، کاش ہماری قوم اسے جان جاتی۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ظلم سے خطاب کیا، یہ ظلم ہے۔ آج ہماری زبان میں ظلم کچھ اور چیز کو بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ تھا ظلم کا، اب میں یہاں سے چلوں اور دوسرے حصے پر آنا بہتر سمجھتا ہوں۔ دوسرا حصہ ایک بھائی اپنے بھائی پر کرتا ہے، ایک انسان اپنے انسان پر کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پر کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے غیر مسلم پر کرتا ہے، ایک آدمی اپنے دوسرے پڑوسی پر کرتا ہے، ایک خاتون اپنے بہن پر کرتی ہے۔ وہ ظلم زبان سے ہو، وہ ظلم ہاتھ سے ہو، وہ ظلم اس کے کردار سے ہو، وہ ظلم کسی اور حصوں سے کیوں نہ ہو، برادران ظلم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، وہ لوگوں ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کے آئے گا، ظالم اندھیرے میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو پل صراط کے لیے بیان کیا ہو۔ ظالم کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی اجالا نہیں ہوگا۔ برادران، میری اور آپ کی ماں پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں، اتنی محبت، اللہ کے نبی ذرا بتاؤ تو صحیح، کل قیامت والا دن ہوگا کہ آپ کو میری یاد آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کچھ جگہ ایسے ہوں گے مجھے تیری یاد نہیں آئے گی۔ ان میں سے ایک، عائشہ جب پل صراط بچھا دیا جائے گا، عائشہ جب میزان لگا دی جائے گی، ترازو لا کر رکھ دی جائے گی، عائشہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے لے جا کر کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بتائی۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا جب پل صراط بچھا دیا جائے گا وہ ہر ایک کو اپنا اپنا لگے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، غور کرنا لوگوں، غور کرنا۔ آج کے معاملے کو سامنے میں فوراً رکھ کے آگے بڑھنا بہتر سمجھتا ہوں۔ کشمیر کی حالات آج ہمارے سامنے ہے، تازہ واقعات برادران، اور ساتھ کس کا لیا گیا؟ کلمے کا ساتھ لیا گیا۔ ساتھ کس کا لیا گیا؟ کلمے کا ساتھ لیا گیا۔ ساتھ کس کا لیا گیا؟ تکبیر کا ساتھ لیا گیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا، علامہ اقبال نے کہا کرے اللہ سے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ کیا کہا؟ کرے اللہ سے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے، کیا کہا؟ نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر، غور کرو مسلمانوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویدی۔ ان غیروں کے سامنے یہ اسلام کی پیاری اخلاق کون پیش کریں گے؟ ہم نے نعرہ تکبیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر مظلوم کمزور لوگوں کے سروں پہ گنوں کی گولیاں اتار دی۔ اللہ اکبر، ماں کے سامنے بچوں کو مار دیا گیا، بیوی کے سامنے شوہر کو مار دیا گیا، معصوم بیٹے
بیٹوں کے سامنے, معصوم بچوں کے سامنے اس کے بابا کے سر میں گولیاں اتار دی گئی اور تکبیر لا الہ الا اللہ کا سہارا لیا گیا. کیا میرے اسلام کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. وہ لوگوں, تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, دوسرا محفوظ رہے. برادران اسلام, عزیزان گرامی, غور کرنا آج ہم نے کیا ظلم رکھ کر کے لوگوں کے سامنے. بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, میں یہ بات یقین کے ساتھ تو نہیں کہتا, معذرت چاہتا ہوں, مسلمانوں نے کیا. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نام لے کر کے یہودیوں کی بھی چال ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے مسلمانوں کا نام لے کر کے کسی اور گروہ کی سازش ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نام لے کر کے کسی اور, معذرت چاہتا ہوں میری زبان سے میں اس کا نام لینا بھی بہتر نہیں سمجھتا, جس کو برادران اسلام ہندوستان کے اندر بہت مضبوط طبقہ سمجھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ داڑیاں بڑھا کر ممبئی میں ایسے علماء ملے جو یہودی تھے, تقریباً 12 سال تک نمازیں پڑھاتے رہے. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا. برادران, دور جانے کی ضرورت نہیں, کرناٹک کے تقریب میں چلے جائیے, خریوں کے اندر ایسے ملا ملے جنہوں نے 5 سال تک لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے, بچوں کو قرآن سکھاتے رہے. تحقیق کیا گیا تو وہ یہودی نکلے. برادران, میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ کے بندو, میرے نبی کا نام آئے تو زور سے یا آہستہ ایک مرتبہ میرے نبی پر کیا پڑھ لو؟ درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا, میرے نبی کے دین کو پسند کرنے والا, میرے نبی کے طریقے پر چلنے والا, کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی کے راستے پہ چلنے والا, وہ ظلم کرنا تو دور کی بات, وہ ظلم کو پسند تک نہیں کرتا. سینکڑوں واقعات ملیں گے آپ کو میرے نبی کے. میری اور آپ کی ماں نے پوچھا, اللہ کے نبی غزوہ احد, دعا کریں برادران, میں جب بھی آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں چھڑی تو آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں, دعا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے امن کا گھر بنا کر کے مسجد کے شکل میں پیش کر دیا. اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی کمائیوں میں برکت دے, اللہ ان کے نسلوں کو آباد رکھے. اگر ان میں سے کوئی لوگ دنیا سے جا چکے تو دعا کرے اللہ ان کے قبر میں کروٹے رحمت نازل فرمائے. ہزاروں قربانیوں کے بعد یہ امن کی جگہ ملی ہے. برادران, میرے نبی کی زندگی ایسی نہیں تھی, تھوڑا سا خوشی کا ماحول ملا. غور کرنا نوجوانوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظلم کی بات چل رہی ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری اور آپ کی ماں, سارے مومنوں کی ماں, میرے نبی کی سب سے چہیتی زوجہ پوچھتی ہیں جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, وہ میرے سرتاج ذرا بتاؤ تو صحیح, غزوہ احد کا جو زمانہ تھا جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اے میرے نبی آپ کی پیشانی مبارک پھوڑ دی گئی, آپ کو گڑھے میں گرا دیا گیا, آپ زخمی ہو گئے تھے, احد سے سخت دن کبھی آپ پر آیا؟ اللہ اکبر, احد سے سخت دن 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں, ایسا سخت دن کبھی آیا؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ, میری زندگی کا سب سے سخت دن طائف کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ طائف کا دن تھا. عائشہ, یہاں سے میرے چچا رخصت کر گئے, میری گھر والی حضرت خدیجہ نکل پڑی, ان کی بھی وفات ہو گئی, حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی. اے خدیجہ, عائشہ, میرا معاملہ یہ تھا, میں بڑے ہی تکلیف کی حالت میں طائف کا رخ کیا. اللہ خیر کرے ان لوگوں کے ساتھ جو حج اور عمرہ جا کے آئے ہیں. پوچھ لے, مکہ سے لے کر طائف کا سفر برادران آج راستے بنے ہوئے ہیں, پہلے پگڈنڈیاں تھیں, پتھریلی زمین پر چلنا پڑتا, تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کتنا؟ 100. میرے اور آپ کے نبی, وہ مسلمانوں, ظلم کرنا تو دور کی بات, اس سے بہترین مثال میں آپ کو شاید نہیں دے سکوں گا. غور کرنا, میرے اور آپ کے نبی مکہ سے لے کر طائف
پیدل تشریف لے کر کے گئے، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں، اسلام کا پیغام پہنچا سکیں، لوگوں کو جہنم سے دور کر کے جنت کے راستے کے قریب لا سکیں۔ کعبہ کے رب کی قسم برادران، غور کرنا، وہاں مدعو نہیں کیا گیا، میرے نبی کے آنے کا استقبال نہیں کیا گیا، 1-2 دن نہیں، اللہ کے نبی وہاں 10 دن رہے۔ کتنے دن؟ یاد رکھیں انشاءاللہ اس چیز کو، کبھی بھی ضمیر اس بات کو کہے کہ میں فلاں سے بدلہ لینا ہے، میرے نبی کی زندگی کو یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رہے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں نے بدلے میں کیا کہا معلوم؟ سرداروں نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجنے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ استغفر اللہ، آپ ہی کیوں نبی بن کر کے آئے؟ آپ سیدھا بیٹھیے، آپ ہی نبی بن کر کے کیوں آئے؟ ہم میں سے کوئی کیوں نہیں بنا؟ عجیب و غریب سوالات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس کے بعد میرے پیچھے گلی کے بدماشوں کو لگا دیا۔ میرے نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو میرے نبی کا آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی پیارے نبی کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا گیا۔ غور کرنا، وہ سرزمین داون گیرے کے مسلی ہو، غور کر کے دیکھنا، ایک میرے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے بدماشوں کو لگایا گیا ہے، اور میرے نبی پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ کے نبی ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ غور کرنا مسلمانوں، میں اس جگہ پر میرا باپ کو رکھ کے تصور کرنا، میرا باپا ہو اور وہ گلیوں سے بھاگ رہا ہو اور اسے پتھر مارے جا رہے ہو، اللہ کے نبی کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور جب تھک کر کے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ظالم آتا ہے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی چادر کو پکڑ کر کے اٹھا کے کھڑا کرتا ہے، پھر پتھر مارے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھے اتنا مارا گیا، میرے جسم سے خون بہہ کر کے میرے جوتے میں جم گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، بے ہوش ہو گیا میں۔ میری حالت ایسی تھی، مجھے ایک باغ میں لے جا کر کے لٹایا گیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم لہو لہان، ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، جوتے میں خون جمع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے بسی میں جو باثر دعا کی اللہ کے نبی نے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوادی للناس، اللہ کے نبی نے جو دعا کی ہے، میرے مالک میں تجھ سے میری بے بسی دیکھ، میری بے بسی، میری کمزوری، اے اللہ کے نبی میری پریشانی کی شکایت تجھ سے پاس کرتا ہوں۔ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا میرے مالک؟ کن لوگوں کے حوالے کر دیا مجھے؟ میں نے ان کے سامنے کیا کیا؟ اے میرے اللہ اگر یہ تیرا عذاب نہیں ہے، بس یہ تیری آزمائش ہے، تو میرے مالک میں اس پر صبر کروں گا۔ اللہ اکبر، غور کرنا مسلمانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے سخت دن، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، میری کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میری بے بسی کی شکایت کرتا ہوں، مجھے مارا جا رہا ہے، میرے پروردگار مجھے کن جاہلوں کے حوالے کر دیا میرے مالک۔ دعا ختم ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، غور کرنا برادران اسلام، اسی لئے شاعر کیا کہتا ہے، فرشتوں کو نازل کر دیا۔ فرشتے آئے، آ کر کے کہا او اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں، کیا کہا؟ اگر آپ اجازت دیں، اللہ کا حکم ہے اگر اجازت ملے تو ان پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دو۔ برادران الرحیق المختوم کے اندر شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ اسی طریقے سے اس حدیث کو لے کر کے آئے، اجازت دیں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ او مسلمانوں، میرے نبی کی اخلاق دیکھنا،
کسی شاعر نے میرے نبی کے اخلاق کو لے کر کے کہا، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا ہو۔ کیا کہا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھتے ہوئے کہا، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا ہو، اور دعائیں خیر کے خاطر ہاتھ اٹھانے والا ہو۔ کفر زدامہ ہول میں لمبی تان کے سونے والے ہم، کفر میں زدامہ ہول میں ایک پل چین نہ پانے والا ہو۔ فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، واعتصموا بحبل اللہ کا درس سنانے والا ہو۔ کیا کہا؟ اہل ستم کے پتھر کھا کر، لوگوں کے ظلم اور ستم کے پتھر کھا کر برادران دعا مانگی تو کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اجازت دیں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اہدی قومی فہم لا یعلمون۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو ہمارے دین پر، اتنا پیارا دین، ہم مسلمانوں نے اس دین کو بدنام کر دیا برادران۔ اللہ کے نبی پتھر کھا چکے ہیں، خون بہ چکا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہ میں نے میری قوم کو معاف کر دیا، مجھے امید ہے یہ نہ تو بھی نہ ان کی اولاد ضرور اسلام لائے گی۔ جانتے ہو میرا موضوع تو یہ نہیں ہے، ورنہ اس موضوع کو لے کے چلتا۔ محمد بن قاسم کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ میرے نبی کی دعا تھی، سرزمین ہندوستان کے اوپر 5000 کا لشکر لے کر دعوت دین دینے کے لیے، راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے جو آئے تھے وہ محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے تھے۔ برادران اگر درد اور تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نبی کہہ دیتے، اور وہ میرے نبی، اللہ اکبر۔ مسلمانوں جب تم گھر جاؤ گے، گھر جانے کے بعد یاد رکھنا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو میرے نبی کی سیرت کو مکمل پڑھ کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا دل کی خوشی کو تو دور کی بات۔ غور سے سنو مسلمانوں، بچے ہیں، سرزمین کشمیر ہے، یہ ہمارا پیارا ہندوستان ہے برادران، جس کے گلشن میں میں اور آپ پروان پا رہے ہیں۔ بچے ہیں، معصوم بچوں کے سامنے، بیویاں ہیں، صنف نازک خواتین کے سامنے سبق کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر کہا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اپنی گولیوں کو معصوم لوگوں کے سروں میں اتار رہے ہیں، اور اسے اسلام کا نام دیا۔ ارے تفر مسلمان تیری مسلمانی پر، اگر یہ اسلام ہوتا تو یاد رکھنا فتح مکہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ غور سے سنو دوستو، فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ معاملہ ایسا ہے، وہ مکہ اللہ اکبر جس کی گلیوں میں حضرت بلال کی چیخوں کی آوازیں گونجا کرتی تھی، وہ مکہ حضرت سمیہ کے خون سے جس کی گلیوں کو لالا زار کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام فتح مکہ کے دن پکار کے کہہ رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ۔ کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ۔ ان لوگوں نے ہمیں تکلیف دی ہے، ان لوگوں نے ہمیں ستایا ہے، ان لوگوں نے ہمیں ہجرت کرنے پہ مجبور کی ہے، ان لوگوں نے ہمارے مال کو لوٹا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابن ارت کو گرم جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بوڑھی سمیہ کے اونٹوں سے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذوالنیرہ کو اتنا مارا کہ ہماری ذوالنیرہ اندھی ہو گئی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابن خباب کو سولی پر لٹکا کر کے نیزوں اور چھریوں سے مار کر کے ختم شہید کر دیا۔ برادران اسلام عزیزان، لیکن میرے نبی نے کیا بیان کیا لوگوں؟ ظلم تو دور کی بات، میرے نبی نے فرمایا الیوم یوم الامن۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ۔ لوگوں آج ٹکے بوٹی کا دن ہے،
آج خون کی ہولی کھیلی جائے گی، آج خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، کسی کے سر کو اس کے جسم پہ رہنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے صحابہ آج امن کا دن ہے، آج فرقان ہے، آج راحت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا مسلمانوں، وہ مسلمانوں اللہ کرے ہماری اس آواز کو ان نادانوں کے پاس تک پہنچا دیا جائے جنہوں نے اسلام کا سہارا لے کر یہ گندی سازش کی ہے، یہ ظلم کا ننگا ناچ ناچا ہے، یہ ظلم کا میدان گرم کیا ہے، یہ خون سے کشمیر کی زمین کو لہو لہان کر دی گئی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کو عذاب بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی اس مکے میں داخل ہو رہے ہیں، سارے ظالم ظلم کرنے والے میرے نبی کے سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میرے نبی کا پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا سوال کیا معلوم؟ یہ اخلاق کو پیدا کرو برادران۔ ظالم سے لیا، شاعر کیا کہتا ہے؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت۔ کیا کہا؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ارے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار ہی سے مارا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ مکے والو ماذا تظنون انی فاعل بکم، ذرا مجھے بتاؤ آج میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ برادران، میں اور آپ ہوتے تو میری اور آپ کے اخلاق، وہ ظلم جو 13 سالہ زندگی برادران اللہ کے نبی کو خوشی سے جینے نہیں دیا تھا، مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان؟ لوگوں نے کہا، کریم ابن کریم، تم بڑے مہربان ہو اور مہربان باپ کے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، وہ لوگوں تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب جا سکتے ہو، آج تمہیں کسی قسم کی پکڑ نہیں کی جائے گی، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، کیا سبق دیا جی، کیا سبق دیا۔ اللہ کے بندو، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم مظلوم کمزور لوگوں کو مار رہے ہیں، کمزور لوگوں کو پریشان کرنے کے پلان بن رہے ہیں۔ کوئی جذباتی نوجوان ایسا بھی نکلا، جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا، استغفر اللہ۔ جذبات میں آ کر اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ خیر کا معاملہ کرے، لیکن اسی سرزمین کشمیر میں کچھ مسلمانوں نے وہ اخلاق پیش کی جنہوں نے مظلوم مسلمان جو اوپر تھے اپنے اپنے مقام پہنچانے کے لیے اپنے سواریوں کو لا کر کے لگا دیا، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ ان میں سے ایک نوجوان، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو، اس کا نام محمد علی یا خالد تھا، کچھ لوگوں کو بچاتے بچاتے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی نقاش ہیں برادران، لیکن میں یہاں سے ذرا رکتے ہوئے ہماری معاشی حالت میں آنا چاہتا ہوں، ہماری اندرونی حالت میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اس ظلم کو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمارے گھر کا کردار کیا کہتا ہے؟ ان ہاتھوں سے پوچھ کر کے دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، ظالم کی موت، جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ ظالم کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک ظالم کو دنیا میں مرنے سے پہلے اس کی ظلم کی سزا نہ دی جائے۔ مرنے سے پہلے اسے سزا دی جائے گی، اس کے بعد دوسرا حوالہ۔ مسلمانوں، برا مت سمجھنا میری بات پر، ہمارے گھروں کا ذرا جائزہ لے کر کے دیکھنا، ہمارے ظلم کی حالت کیا ہے۔ میری ماں ہماری زبان کے ظلم سے پریشان، میرا بابا میری اخلاق سے پریشان۔
استغفراللہ، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری گھر کی خاتون ہے، وہ خاتون ہماری اخلاق سے پریشان۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غور کرنا مسلمانوں، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، میرا غلام، وہ غلام جو جانور سے بدتر پہلے، میں اپنے غلام کو ایک تماچا رسید کیا، زور سے تماچا مارا۔ غور کرنا، ظلم کی حالات میرے نبی نے بیان فرمایا، میرے غلام کو ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ اللہ کے نبی نے پیچھے سے پکارا، یا ابو مسعود۔ فوراً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھا، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، میرے نبی غصے میں آ چکے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو مسعود، جس طرح تو اس غلام کو مارنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ سننا ہی تھا، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہنا، میں نے میرے غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں غور کرنا مسلمانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابو مسعود، اگر تو تیرے غلام کو آزاد نہیں کرتا، اللہ کی جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی تھی۔ یہاں ذرا رکیں گے ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے، ذرا رکیں، ذرا گھر کا جائزہ لے کر کے دیکھو، اپنے ہاتھ سے پوچھو، ان ہاتھوں سے میرے خاتون کو کتنے مرتبہ میں نے مارا ہے نا؟ میری بیوی کو کتنے مرتبہ مارا، میں نے میرے ہاتھوں سے کتنے مرتبہ اس کے گریبان کو چاک کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا برادران، میں نے اس موضوع پر آپ کے سامنے پہلے بھی درس دیا ہوں، جس کو مفلس قوم کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یوٹیوب پر بھی وہ خطاب چل رہا ہے، لیکن دوستو اس حدیث کو مکمل پڑھ کے دیکھنا، امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر ہماری گھر والی اللہ کے نبی ابو مسعود سے کہتے ہیں، اے ابو مسعود، یہ مار جو تو نے مارا ہے، اگر اس غلام کو آزاد نہیں کرتا، جہنم کی آگ تجھے پکڑ لیتی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میری گھر والی آئے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، میری گھر والی آئے یا میری بہن آئے یا میری ماں آئے یا میرا کمزور بوڑھا باپ آئے یا میرا پڑوسی آئے یا میرے مسجد کا مصلی آئے یا میرے گھر کا پڑوسی آئے یا میرا دوست آئے، آ کر کے رب کے سامنے حجت قائم کر کے کہے، وہ میرے اللہ یہ میرا شوہر ہے، میرے مالک یہ میرا بابا ہے، وہ میرے اللہ یہ میرا بھائی ہے، وہ میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاک پروردگارا اس نے مجھے مارا تھا، ذرا بتاؤ لوگو، اس ظلم سے اللہ ہمیں بچائے گا، اللہ ہمیں بخشے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ اللہ کے بندو، بتاتے چلے تو باتیں لمبی ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں صفیں درست کر رہے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد ہماری ذات سے جس پر بھی ظلم ہوا ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جاؤ جا کر اس کے ہاتھ پکڑ کر کے معافی مانگ لو، ہماری بیوی کیوں نہ ہو، جاؤ اس کے ہاتھ پکڑ اس سے معافی مانگ لو، ہماری ماں کیوں نہ ہو، جاؤ اس کے جا کر ہاتھ پکڑ معافی مانگ لو، ہمارا پڑوسی ہے اس سے معافی مانگ لو۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے اوپر اس بات کو حق کر لیا ہے جب تک اللہ اس کو بدلہ نہ دیتے، آ کر کے کہیں میرے مالک اس نے مجھے مارا تھا، اس کا جواب ہے برادران، اب بھی وقت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ برادران اسلام، آخری جو ظلم ہے جس کو اہل علم نے ظلم کو 3 حصوں میں بانٹا، ایک ظلم
بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، دوسرا ظلم بندہ اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، تیسرا ظلم اللہ اکبر برادران انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے، اپنے اوپر خود کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ گناہ کے ذریعے سے۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کیا کہتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، او میرے مالک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے پروردگار، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ظلم کیا کیا؟ اگر بتاتے چلے تو ہزاروں ظلم ہمارے سامنے آئیں گے، بس ایک ظلم کو بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسلمانوں، وہ ہماری پہچان تھی نہیں، آج اکثر یہ بیماری مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ وہ کون سی بیماری؟ بیٹنگ کی بیماری ہے نا؟ آئی پی ایل چل رہا ہے، آئی پی ایل کی بیٹنگ کی بیماری، کوئی اور ہے تو اس کی بیماری۔ اللہ کے بندو، اگر گناہ گناتے چلے، اس کے بعد شراب جیسی بیماری، اس کے بعد زنا جیسی بیماری، اس کے بعد جوے جیسی بیماری، اس کے بعد ماں باپ کو ستانے والی بیماری، ہزاروں گناہ آج ہمارے پاس ہے۔ بس وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ان ظلموں کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں۔ کبھی اللہ کے ذات ظلم ہونے نہ پائے، کبھی اپنے بھائی پر، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث کو بھی سنتے ہوئے جانا، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگوں کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کس کس کی معلوم؟ ان میں سے ایک آدمی بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 3 لوگوں کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرے گا، ان میں سے ایک مظلوم کی بد دعا، وہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ کبھی اس کو کہتا ہوں، کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ باپ ہے برادران، کشمیر کے معاملات کو لے کر تقریباً 9 سال کا چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، میرے سامنے میرے باپ کے سر کو جھکایا گیا، ساری بندوق کی 3 گولیاں میرے باپ کے سر میں اتار دی گئی۔ وہ ظالموں، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، گولیاں اتارنے والا، غور کر کے دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ یہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر کے رکھ دے تو کیا کرو گے؟ اللہ سے دعا ہے، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما مالک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہمارے ظاہری گناہ کو معاف کر دے، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ ہمارے ہندوستان کے اندر امن و امان نصیب فرما اللہ، یہاں امن و امان نصیب فرما اللہ، یہاں پر امن و امان نصیب فرما۔ پروردگارہ مسلمانوں کو ہر ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، مسلمانوں کو شرک جیسی بیماری سے بچا لے، کبیرہ گناہوں جیسی بیماریوں سے بچا لے، صغیرہ گناہوں کی بیماریوں سے بچا لے، ظاہری گناہوں سے بچا لے، باطنی گناہوں سے بچا لے۔ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ میرے مالک اللہ، موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔